الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ کعبہ میں بیچی ہوئی قربانیوں کی، نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں۔ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ دعوت تمہیں اس پر نہ اکسائی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا، تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو، تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کی جائے، یہ شاعر اللہ جو ہیں، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، شاعر اللہ سے مراد مناسک حج ہیں، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین جو تھے کعبہ کا حج کرتے تھے اور قربانیاں بیچتے تھے، مشاعر کی تعظیم بھی کرتے تھے، سفر حج میں تجارت بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر حملے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور باقی محدثین نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاعر اللہ سے مراد صفا ہے، مروہ ہے، قربانیاں ہیں، اور دوسرے مشاعر ہیں۔ قربانی سے مراد اونٹ، جانور، بکری، یہ بیت اللہ شریف میں انہیں ہدیہ کیا جاتا تھا۔ اور قلائد سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور کہ جنہیں قربانی کے لیے بھیجا جاتا تھا، ان کے گلے میں ہار پہنایا جاتا یا کوئی ایسی نشانی رکھ دی جاتی، انہیں قلائد کہا جاتا تھا۔ فرمایا کہ نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اپنے رب کا فضل
اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں، ایک شخص حتم نام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں حضور جو اعلان فرما رہے ہیں میں ان کے دین میں غور و فکر کروں۔ اس نے کہا آپ اپنی قوم کے سامنے جو جو بیان کرتے ہیں وہ مجھے فرما دیجیے تاکہ میں جا کر اپنے قبیلے والوں کو آپ کا جو دین ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا، اگر انہوں نے دعوت کو قبول کر لی تو پھر میں ان کے ساتھ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واعظ فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کسی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ حتم نامی یہ شخص تھا، اس نے کہا آپ کے دین میں بہت زیادہ سختی موجود ہے، میں اپنی قوم کے پاس جا کر آپ کی یہ دعوت دے دوں گا، اگر انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا تو میں بھی ان کے ساتھ قبول کر لوں گا، اگر انہوں نے پیٹھ پھیر لی تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پاس کافر چہرے کے ساتھ آیا تھا اور میرے ساتھ دھوکہ دیتے ہوئے یہ واپس نکل گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اہل مدینہ کی چراگاہوں سے گزرا تو آپ کے صحابہ کرام نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن وہ نکل گیا اور یمامہ پہنچ گیا۔ حج کے موقع پر سامان تجارت لے کر بعد میں جب وہ واپس آ رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے پکڑنا چاہا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی کہ دیکھو وہ غور و فکر کرنے کے متعلق سوچ رہا ہے، وہ ایسے رستے کی تلاش میں ہے جس سے اللہ کی رضا ہو جائے، اس لیے اس سے نقصان نہ پہنچانا۔ قرآن پاک میں فوراً مسلمانوں کو متنبہ کر دیا نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں۔ اس آیت میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ جو شخص اصلاح کے لیے نکلا ہے وہ آبزرو کر رہا ہے، وہ غور و فکر کر رہا ہے، تلاش میں ہے کہ سیدھا رستہ مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کا رستہ روکو تو وہ بھٹک جائے، اور اگر تم چھوڑ دو وہ تجارت کرے، مسلمانوں سے ملے، صحابہ کرام کے ساتھ اس کا تعارف ہو جائے، وہ کسی کے عمل سے سیکھ لے تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی تھی کہ حالت احرام میں کسی قسم کا شکار جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس وقت اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہم برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، نیکی میں کوئی مدد نہیں کرتا، نیک کام میں ہم پیچھے بھاگتے ہیں۔ جو شخص بھی شاطر دماغ والا، شیطانی کرنے والا ہو، ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اس کا ساتھ بھی چلتے ہیں۔ ویسے تو اللہ نے اتنا کچھ ذہن بھی نہیں دیا ہوتا اکثر لوگوں کو کہ وہ برائی سوچتے ہی نہیں ہے کہ اسلام کے یہ خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ اکثر و بیشتر بڑے اچھے لوگ نمازی ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے برے لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے گویا وہ برائی کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے کاموں میں انہیں اتنی ہمیں جرأت عطا فرمائے کہ ہم برے بندے کو روک سکیں۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔